جشن آمد رسول، اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول، اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ، جشن اللہ ہی اللہ کہو، اللہ ہی اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ تلاوت کلام باری ترجمے کے ساتھ آئیے سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وتبارک الذی لہ ملک السماوات والارض وما بینہما، اور بڑی برکت والا ہے وہ کہ اسی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، وعندہ علم الساعة، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وإلیہ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، اور جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں شفاعت کا اختیار انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں اور علم رکھیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے اللہ نے، تو کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ، مجھے رسول کے اس کہنے کی قسم کہ اے میرے رب یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، تو ان سے درگزر کرو اور فرماؤ بس سلام ہے کہ آگے جان جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا موضوع اور عنوان ہے نگاہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ پڑ گئیں جس پہ محشر میں بخشا گیا، رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا، جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، سبحان اللہ۔ تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، پڑے ہوئے تو سرے راہ گزار ہم بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، جسے قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، شش جہت سمت مقابل شب و روز ایک ہی حال، شش جہت اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے، حضور کی نگاہ کا جب معاملہ ہو تو فرماتے ہیں شش جہت سمت مقابل، سامنے تو نظر آ ہی رہا ہے پیچھے بھی، شب و روز دن اور رات ایک ہی حال، دھوم و نجم میں ہے آپ کی بینائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ، سبحان اللہ۔
اللہ اللہ یہ نگاہ مصطفیٰ کا معجزہ، سنگ ریزے بول اٹھے ان کو گویا ہی ملی، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ، نگاہ مصطفیٰ۔ ابھی میں آپ کو اشعار سنا رہا ہوں تو ان کے پیچھے روایات ہیں، تو وہ روایات کا، آیات کا مضمون یہ بھی اللہ کی رحمت سے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ، اللہ ہم سب کو نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جس کے طلبگار تھے، والجلوس بین یدیک، حضور آپ کے سامنے بیٹھے رہیں کہ یہ آپ کی نگاہ عنایت ہم پر پڑتی رہے، میں قربان جاؤں، سبحان اللہ۔ آج اس نگاہ مصطفیٰ کا ذکر کریں گے اپنے پروگرام کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انشاءاللہ الکریم اپنے دل میں مزید اضافہ کرنے کی جو ہے وہ سعی جمیل کریں گے، ایک خوبصورت کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میٹھی نگاہ ہے یہ نصیب فرمائے۔ اچھا، میں یہاں ایک بات عرض کروں، دیکھنے کے لیے چیز کا محسوس مبصر ہونا ضروری ہے، یہ تو ہے ٹرمینالوجی کے اندر، جنہوں نے محسوس مبصر پڑھا ہے ان کو اس سے ایک مزہ آئے گا۔ اب میں اس کو آسان بھی کرتا ہوں، چیز کے لیے دیکھنا ہے، اگر آپ if you want to see something، آپ کو کچھ شاید دیکھنی ہے تو اس کا ویزیبل ہونا ضروری ہے۔ ویزیبل شاید تو آپ کو نظر آئے گی، انویزیبل چیز کیا ہے نظر نہیں آتی۔ جیسے کہ دیکھیے گلاس ہے، یہ کیا ہے؟ ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے۔ پانی ہے، کیا ہے؟ ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ جھنڈا ہے، ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے۔ یہ رنگ ہیں اس میں، ویزیبل ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ یہ مائک ہے، ویزیبل ہے، کیا ہے؟ نظر آ رہا ہے۔ یہ میرے پاس جو ہے وہ ٹیب رکھا ہوا ہے، ویزیبل ہے، نظر آ رہا ہے۔ اس پہ جو آپ کے میسیجز آ رہے ہیں ویزیبل ہیں، نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس ایٹماسفیئر کے اندر جو ہوا ہے یہ انویزیبل ہے، یہ نظر نہیں آ رہی۔ اسی طرح جنات ہیں، یہ انویزیبل ہیں، یہ بھی نظر نہیں آتا۔ جن کو جن کہتے ہیں اس لیے کہ یہ نظر سے کیا ہوتا ہے؟ پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ ایک جو ہے وہ ویزیبل شے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت کا کمال یہ ہے کہ کیفیت جو کہ انویزیبل چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ آپ کی نگاہ کا کیا ہے؟ اعجاز ہے اور کمال ہے۔ یہ انشاءاللہ جب بات جو ہے وہ آئے گی آگے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے یہ اپنا ایک ذوق بھی بتائے گی، اور مضمون انشاءاللہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، یہ نگاہ مصطفیٰ کا آج انشاءاللہ الکریم آپ اس کو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی نگاہ نصیب فرمائے۔ اور میں یہاں بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ الکریم ہم کریں گے۔ زید نیاز بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم جو ہے وہ کلام سنیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد۔ آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا۔ آمد مصطفیٰ ہوئی، آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا۔ جس کے حضور ہو گئے، جس کے حضور ہو گئے، اس کا زمانہ ہو گیا۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد
علی محمد. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا. بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمین کی طرف ہے کیوں مائل. یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے. یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، آج کیا ہے کہ عالم نے رنگ بدلا ہے. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. دیوانو بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما. لبے زمین لبے آسمان سے کیوں چوما. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد 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 ہے، بولو مرحبا مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آبا کی آمد مرحبا، دادا کی آمد مرحبا. سب جھوم کے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا. جو گر گئے تھے انہیں نانیوں نے تھام لیا، جو گر چکے یہ ان کو اٹھانے آئے ہیں. رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے، رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے. گرتے پڑھتوں کو سینے لگانے آئے ہیں. یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. یہ کون سے شاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا. رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں. آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں،
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، سنو گے لال زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد 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 ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا دیوانوں بولو مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، پیارے کی آمد مرحبا، اچھے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا مرحبا مرحبا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد شریف کی خوشیاں ہم سب کو مناتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ نگاہ مصطفیٰ آج کے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ عاطف بھائی سے ہم انشاءاللہ الکریم گفتگو کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، اور عاطف بھائی ماشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آپ ان کی جو ہے وہ دیدار کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں انہیں، اور ماشاءاللہ حاضر ہیں ہم پروگرام کے اندر بھی، ماشاءاللہ الکریم عاطف بھائی موجود ہوتے ہیں، اور بھی دیگر پروگرام ہے، ذہنی آزمائش پروگرام انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے عنقریب جو ہے یہ آ رہا ہے، تو ماشاءاللہ عاطف بھائی کی شرکت ہوتی ہے اس میں، کو ہوسٹ کے طور پر بھی آج ہمارے ساتھ مبلغ کے طور پر بھی شامل ہیں، ماشاءاللہ ایک اچھے مدنی اسلامی بھائی ہیں۔ جی عاطف بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ دیکھنا ایک عام آدمی بھی دیکھتا ہی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شے میں حصے بصارت رکھی ہے سبحان اللہ، وہ دیکھ ہی رہا ہے۔ انسان بھی کیا ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں، اور بھی جن جن مخلوقات میں اللہ کریم نے یہ چیز رکھی ہے تو ان کی ویزیبلٹی ہے، یعنی ایک حد ہے، نظر کی حد ہے، اس تک دیکھتے ہیں۔ تو یہ اگر یہ نگاہ کا معاملہ بارگاہ رسالت میں اگر جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟ کیا اس کی خصوصیت ہے، کیا اس کا امتیاز ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سلمان بھائی، نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو وہ نگاہ ہے کہ بھٹکے ہوں پر پڑتی ہے تو راہ راست پر لے آتی ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی جان لینے والا ہوتا ہے جب اس پر یہ نگاہ پڑتی ہے تو وہ جان نچھاور کرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب ایک عام انسان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے، جو اللہ رب العزت کی مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب ایک عام انسان کی نظر کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور انسان کی نظر تو وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ فیض جو ہے اس کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت نے نگاہ عطا فرمائی ہے۔ اور اس نگاہ کا کمال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور جب عام مومن کی نگاہ کا یہ کمال ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ کا جو ہے وہ جو کمال کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت مومن ہے نا، میں عاطف بھائی آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کروں، معذرت کے ساتھ میں کٹ بات ہوگی، معاف فرمائیے گا۔ آپ دیکھیں مومن بنا کیوں ہے؟ ہائے ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اللہ پاک کو وحدہ لا شریک اس نے جو ہے وہ تسلیم کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کیا ہے؟ ایمان لے کر آیا ہے، جو ضروریات دین ہے ان پر ایمان لے آیا ہے، تو کیا بن گیا ہے؟ مومن بن گیا ہے۔ یعنی آپ ایک چیز دیکھیں، یعنی میں جس پوائنٹ پر میں آنا چاہ رہا ہوں
जिस महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कनेक्ट हो जाने की बरकत से, ईमान वहां से मिल जाने की बरकत से, जब ईमान इस बंदे को मिल गया, जाहिर सी बात है बारगाह रिसालत से जब अटैच होगा, दीन इस्लाम के अहकामात हैं उनको जो है वो तस्लीम करेगा, तो जब इसको ईमान की दौलत मिल गई है, अब ईमान की दौलत मिलने के बाद इस पर जो कर्म हो रहा है, खास कर्म हो रहा है, इसको फिरासत मिल रही है, और उस फिरासत का कमाल ये है कि ये अल्लाह करीम के नूर से जो है देख रहा है। तो जिस महबूब की बरकत से ये सब कुछ मिल रहा है, उनकी निगाह का आलम क्या होगा। अल्लाह अकबर। और ये देखिए सलमान भाई, कमाल की बात ये है कि पूरी कायनात के अंदर जी अफजल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक है जी, वो अंबिया है जी, और अंबिया के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि सबसे बेहतरीन जमाना मेरा है, सुभान अल्लाह, और मेरे बाद उनका है जिन्होंने मुझे देखा। सुभान अल्लाह। दूसरी एतबार से यूँ देखा जाए कि कायनात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस के बाद बेहतरीन ज़माना उनका है जिन पर निगाह मुस्तफ़ा पड़ी है। अल्लाहु अकबर। और फिर उस निगाह मुस्तफ़ा पढ़ने वालों के बाद फरमाया कि उनका है जिन्होंने इनको देखा है। सही, यानी निगाह मुस्तफ़ा जिन पर पड़े उनका ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से सबसे बेहतरीन ज़माना, और जिन पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह पड़ी है, उन निगाह पढ़ने वालों की निगाह जिन पर पड़े उनका जमाना उनसे बेहतर। मुराद हमारी इसे सहाबा और ताबईन है। बिल्कुल ठीक है, इसको क्लैरिटी भी इसकी करते जाए। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुज़ूर अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मुझे देख लिया उसे हरगिज आग जो है वो नहीं छुएगी। सहाबी जो बनेगा उसके लिए ये है, उसे आग नहीं छुएगी। और आ मर आनी, जिसने मेरे देखे हुए को देख लिया उसे भी जहन्नम की आग जो है वो नहीं छुएगी। आप देखिए कितनी बड़ी ये सादत की बात है, और सहाबी हो और उस पर निगाहे मुस्तफ़ा ना पड़ी हो, ये कैसे हो सकता है। सुभान अल्लाह। यानी कायनात में कमाल ही ऐसा है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने ख़ास में जिस पर निगाह पड़ी, सहाबियत का रुतबा भी उसे ही मिला है। वाह वाह। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम इंसान की जो है वो नज़र का ये कमाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की फिरासत से बचो, तो आक़ाए आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके फैज़ान से ये सारी चीज़ें हमें मिल रही हैं, और उनकी निगाह कमाल जो है वो निगाह का क्या आलम होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह आम इंसानों की तरह निगाह नहीं है। ये तो वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे आपने सामने देखते हैं वैसे अपने पीछे भी देखते हैं। और बाकायदा बुखारी शरीफ की हदीस पाक है जिसमें फरमाया गया कि तुम्हारे रुकू और सुजूद मुझ पर पोशीदा नहीं है, जैसे मैं अपने आगे देखता हूँ वैसे मैं अपने पीछे भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला सुजूद देख रहे हैं और खुशू खुजू भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। वो जो मैंने बात की थी ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह इनायत का ये कमाल है, ये एजाज है कि ये सिर्फ विजिबल ही नहीं, जो इनविजिबल शय है, जो कैफियत हैं, ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो देख लेते हैं। और फिर जैसे आगे देख रहे हैं वैसे क्या कर रहे हैं, पीछे देख रहे हैं। तो ये वही है, शश जहद समते मुकाबिल शब रोज एक ही हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। सुभान अल्लाह जी। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिन में जैसे देखा करते थे, रात की तारीकी में भी वैसे ही देखा करते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह पाक ने हर चीज़ को जाहिर और रोशन फरमा दिया था जी, कि जैसे दिन में हमें नजर आता है और रात में वैसी कैफियत नहीं होती। ऐसा ही है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह फैज़ का कमाल ये था, खासियत ये थी कि जैसे आपको दिन में नजर आता था वैसे ही आप रात में भी देखा करते थे। सुभान अल्लाह। यहाँ शेर बनता है, हर रिवायत के साथ ये शेर बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान शश जहत सम ते मुकाबिल शब रोज़े कहीं हाल, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की, धूम वन नज्म में है आपकी बीनाई की। इसी तरह एक और रिवायत है, हजरत सोबान रदी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया, यानी पूरी कायनात इसका कोई हाथा कर ही नहीं सकता कितनी है क्या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है वो ज़मीन व आसमान की वुसअत कितनी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने मेरे लिए ज़मीन को समेट दिया तो मैंने इसके शर्क व गरब तमाम को देख लिया।
واہ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، یہ وہ صحابی ہے جن پر نگاہ فیض پڑی ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار مزار بھی بن گئے، واہ واہ جناب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب یہ اسلام لائے تو یہ پورا ایک اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ ہے کہ کس انداز میں انہوں نے جو ہے وہ کیسے اسلام کے مخالف تھے اور کس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آئے تھے اور کس نیت سے آئے تھے، مگر جب نگاہ مصطفیٰ پڑی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی کہ اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ان پر پڑی تو جہاں یہ جان لینے والے تھے وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نشاور کرنے والے ہو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ نے میرے لیے دنیا اٹھا کر میرے سامنے کر دی ہے، دنیا اٹھا کر میرے سامنے کر دی، پس میں دنیا میں جو واقع ہو رہا ہے اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے میری ہتھیلی پر ہے۔ سبحان اللہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا فیض عالم یہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میرے ساتھ تمہاری ملاقات کی جگہ کوثر ہے اور میں اسے یہاں سے دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ اور کوثر ہے کہاں؟ یہ ساتوں آسمان سے اوپر ہے اور اتنا بلند ہے کہ ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان تک 500 سال کا بیان کیا جاتا ہے، اتنی مسافت، پھر 7 آسمان ہے اس کے اوپر، اتنا بلند حوض کوثر ہے۔ فرمایا میں یہاں سے اسے دیکھ رہا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کو اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طاقت عنایت فرمائی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور دیکھنے پر آئیں تو سبحان اللہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کریم کی زیارت بھی کی ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امیر سنت نے شعر لکھا ہے نا، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں، رأیت ربی فی احسن صورہ، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا۔ حضور خود فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور بڑی حسین صورت میں دیکھا ہے، اللہ کا جلوہ بھی دیکھا، دیدار کی لذت پاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص، یہ آقا کریم کی شان ہے، یہ حضور کی خاص عظمت ہے، اور یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ اور آپ قرآن کریم فرقان حمید کو اگر دیکھیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، ربی ارینی، یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا کہا گیا؟ لن ترانی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ تبارک اللہ ہے شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے مثال کے تھے۔ آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا گیا کہ لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ ایک صفاتی تجلی، وہ کہا گیا کہ یہ پہاڑ پر ڈالی جائے گی، تو اس کو جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وہ صفاتی تجلی، وہ ایک حجاب جو ہے وہ ہٹایا گیا اور وہ ایک تجلی پہاڑ پر جو ہے وہ پڑی، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا فخر موسیٰ صعیقا،
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر زمین پر آ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امیر السنت نے اس کو بھی جو ہے وہ لکھا ہے، آپ جو ہے وہ اپنے کلام میں، اسی کلام کے اندر جو ہے وہ فرماتے ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمہ خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ اسی کلام کے اندر جو ہے وہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ شان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ شان پائی سعادت ہے، خالق نے عطا کی زیارت ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، جب ایک تجلی پڑتی ہے، موسیٰ تو غش کھا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پر جو یہ صفاتی تجلی تھی نا، اس کی شان یہ تھی کہ آپ کی نگاہ میں اور آپ کی حسن و جمال میں ایسا کمال تھا کہ یوں بولیے کہ دیکھنے والوں کو دیکھنے کی تاب نہیں تھی۔ یہ کمال موسیٰ علیہ السلام کو ملا، اور پھر آپ جو ہے وہ کئی میل دور سے کالی چٹان پر چلتی ہوئی کالی چینٹی کو جو ہے وہ دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ جنہوں نے صفاتی تجلی جو ہے وہ، اور وہ بھی پہاڑ پر پڑی، ٹھیک ہے، اس کا شان یہ بنا، تو جس محبوب پاک کو اللہ کریم نے زیارت کروائی ہے، اللہ اکبر سبحان اللہ، ان کی نگاہ کا اور ان کی عظمت کا عالم جو ہے وہ کیا ہوگا، میں قربان جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور صحیح لکھا ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ شان عطا کرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ کریم ہے، یہ اللہ کریم ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عظمتیں عطا فرمائی ہیں، سبحان اللہ، یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ مقام عطا فرمایا ہے، یہ عزت عطا فرمائی ہے، یہ صلاحیت عطا فرمائی ہے، یہ نوازش کریم نے فرمائی ہے، اور یہ خاص عنایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور دیکھ بھی لیتے ہیں اور دیکھ کر جان بھی لیتے ہیں، میں قربان جاؤں، دیکھتا تو ہر کوئی ہے۔ بالکل بالکل۔ یہ سلمان بھائی آپ نے جو بھی بات کی ہے معراج کی، اگر اس کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ تجلی پہاڑ پر پڑی تو تفاسیر میں لکھا ہے کہ 40 دن تک جو ہے وہ آپ پر اثر اس کا رہا، اور وہ تجلی جو تھی وہ آپ کی آنکھوں کے اتنا روشن کر دیا کہ 30 میل دور سے بھی جو ہے نا وہ آپ وہ چونٹی چلتی ہوئی دیکھ لیتے تھے۔ اور یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجلی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات خدا کو جو ہے وہ آپ نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا، اور اچھی صورت میں کیا، جس کا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور یہاں ایک خوبصورت بات اس والے کہتے ہیں کہ نارملی بندہ کہیں جاتا ہے، کہ ٹور پہ جاتا ہے، کہ سیر کرنے کے لیے جاتا ہے، کوئی چیز دیکھنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں کے حسین نظارے اور ساری چیزیں آ کر خود بیان کرتا ہے کہ میں وہاں گیا تھا، پہاڑ ایسے تھے، تو آبشاریں یہ تھی، تو درخت ایسے تھے، اور وہاں کا موسم ایسا تھا، ہریالی ایسی تھی، یہ ساری چیزیں بیان کرتا ہے، یعنی ناظر منظر بیان کرتا ہے ایسا ہی۔ اور یہاں انداز دیکھیے کہ ناظر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور منظر اللہ رب العزت کی ذات ہے،
اور یہاں منظر جو ہے وہ ناظر کے انداز کو بیان فرما رہا ہے. میں قربان جاؤں. سبحان واہ اللہ. واہ واہ. کہ ما زاغ البصر وما طغى، وہ نہ آنکھ حد سے بڑھی اور نہ جھپکی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کمال جو نگاہ کا یہ عالم ہے کہ 30 میل دور سے چونٹی سیاہ پہاڑ پر چلتی سیاہ چونٹی کو دیکھ لیتے ایک تجلی کی برکت سے، تو وہ ذات مصطفیٰ جنہوں نے براہ راست اللہ رب العزت کا دیدار کیا اور اتنا قریب سے دیدار کیا، اس نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا. میں قربان جاؤں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور جو ہے وہ شانیں دیکھیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا، جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں. صدقے یا رسول اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کا بیان ہو رہا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا جو ہے وہ بیان ہو رہا ہے اور دل جو ہے یہ خوشی سے جھومتا جا رہا ہے. اور یہی اہل ایمان کا انداز اور طریقہ اور یہی جو ہے وہ بات ہونی چاہیے کہ ذکر رسالت مآب ہوتا رہے، آقا کریم کی عظمتوں کے جو ہے وہ گیت گائے جاتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعتوں کا ذکر ہوتا رہے، تو ایمان والے کا دل خوشی سے کیا ہوتا رہے؟ جھومتا رہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور مہربان ہے. سبحان اللہ. میں نے ایک بات کی تھی، دیکھتے تو سب ہی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ بھی لیتے ہیں اور جان بھی لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور بغیر مانگے بغیر سوال کے عطا بھی فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. ابھی ہم نے اس پر آنا ہے لیکن پہلے آپ کو ایک ویڈیو پیکج دکھانا ہے. آئیے ہمارے حضرت مولانا احمد رضا عطاری مدنی بھائی کا ویڈیو پیکج دیکھیے. شفقت مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس طرح انسانوں پر شفیق تھے، انسانوں پر شفقت فرماتے تھے، ان سے اظہار محبت فرماتے تھے، ان کی نفسیات کا، ان کے خیالات کا، ان کی کیفیات کا خیال فرماتے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی بڑے شفیق تھے. جانوروں کی بھی نفسیات ہوتی ہے، اس سے انکار کرنا ممکن نہیں ہے. جانوروں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں. وہ بھی جب کسی کو دیکھتے ہیں یا کسی چیز کو ملاحظہ کرتے ہیں تو اس کے ملاحظہ کرنے سے ان کے اعتبار سے ان کے اذہان پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کی کیفیات کا بھی لحاظ رکھا. ایک حدیث مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفقت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بتاتے ہیں مر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی رجل واضع رجلہ علی صفحۃ شاۃ. بتاتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے بندے کے پاس سے گزرے کہ جس نے ایک بکری کو لٹایا ہوا تھا اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ وغیرہ یا اس کو دبا کے رکھا تھا، اس کو پکڑا ہوا تھا، بس اس کو ذبح کرنے لگا تھا. اچھا، دبا کر پکڑ کر اور اس کو سیٹ ویٹ کر کے وہ کر کیا رہا تھا؟ وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ. بکری کو لٹا کر اس کو ذبح کرنے کی تیاری کر کے اس پر پاؤں وغیرہ رکھ کر اب بالکل اس کو ذبح کرنا ہے. یہ سب کرنے کے بعد وَهُوَ يَحُدُّ شَفْرَتَهُ، وہ اپنی چھری کو تیز کرنا شروع ہو گیا. یعنی جانور لٹا لیا اور اب چھری تیز کر رہے ہیں. اور اس دوران جب وہ چھری تیز کر رہے تھے، راوی بتاتے ہیں وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، وہ جو بکری تھی وہ اپنی آنکھوں سے اس چھری کا تیز ہونا دیکھ رہی تھی. یعنی وہ بالکل دبی پڑی ہے اور وہ آنکھوں سے چھری کا تیز ہونا بھی دیکھ رہی ہے. اب یہ ایک کیفیت ہے اور یہ ایک سینیریو ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہیں. جب حضور نے یہ منظر دیکھا تو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے کو خطاب کر کے فرمایا افلا قبل ھذا، یعنی یہ زجر فرمایا، یعنی توبیخ فرمائی، یعنی کچھ سختی کا اظہار فرمایا. فرمایا افلا قبل ھذا، کیا یہ چھری تیز کرنے والا کام پہلے نہیں ہو سکتا تھا؟
یعنی جانور کو لٹا لیا اور وہ جانور چھری کو دیکھ رہا ہے اور چھری کی تیز ہونے کو دیکھ رہا ہے، اور جانور میں یہ احساس موجود ہے کہ اس کو دبا دیا گیا اور لٹا لیا گیا، اب چھری چلنی ہے، تو افلا قبل ھذا، تو کیا تو یہ اس کے سامنے جو کر رہا ہے یہ اس سے پہلے نہیں کر سکتا تھا، اس کی نگاہوں سے اوجھل کر کے نہیں کر سکتا تھا؟ او تريد ان تمیتھا موتتان، یا تو اسے دو موتیں مارنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو چھریاں دکھا دکھا کے اس کو نفسیاتی طور پر اور ذہنی اور کیفیاتی طور پر مارنا چاہتا ہے، اور دوسرا تو اسے ویسے چھری پھیرے گا۔ تو کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ افلا قبل ھذا، کہ اس سے پہلے ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ یعنی چھری پہلے تیز ہو جاتی، بعد میں جانور کو لٹایا جاتا۔ اب غور کیجئے کہ اس خوبصورت روایت اور اس شاندار واقعے کے اندر جانور کے رائٹس، جو اینیمل رائٹس ہیں، کس قدر خوبصورتی کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان کیا اور سمجھایا، اور راوی نے اس حدیث کو اور اس واقعے کو روایت کر کے پوری امت کو بتایا کہ ایک جانور کے حقوق کیا ہوتے ہیں، کہ اس کے سامنے چھری بھی تیز نہیں کرنی، کہ چھری تیز کرنا جب وہ جانور دیکھے گا تو اس پر اثر ہوتا ہے اور وہ اس چھری کے تیز کرنے کو کسی حد تک سمجھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھے انداز میں تربیت فرمائی۔ اسی طرح امام حاکم کی اسی حدیث کی جو روایت ہے، جو امام حاکم نے روایت کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتريد ان تمیتھا موتات، کیا تو اسے کئی موتیں مارنا چاہتے ہیں؟ جو اس کے سامنے چھریاں تیز کر رہے ہو تو کیا تو اسے ایک تو موت دینی ہے، کیا تو کئی موتیں اس کو مارنا چاہتے ہیں اور کئی موتیں دینا چاہتے ہیں؟ هل حددت شفرتک قبل ان تضجعها، کیا تو اسے زمین پر لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز نہیں کر سکتا تھا؟ یعنی تمہیں یہ چاہیے تھا کہ اس کو لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو تیز کرتے اور اپنے جانور کے ذبیحے کے لیے، یعنی اپنے جانور جس کو ذبح کرنا ہے اس کا انتظام کر لیتے، جانور کے سامنے ایسا نہ کرتے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، وہ بھی جانور کی کیفیت کا خیال کرنے کے متعلق۔ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحد الشفار وان توارى عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليهجس۔ اسے حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے روایت کیا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھریوں کو تیز کرنے اور جانوروں سے انہیں چھپانے کا حکم ارشاد فرمایا، یعنی جانور لٹا کے چھریاں تیز کرنے سے منع فرمایا اور لٹانے سے پہلے اپنی چھری کو 100% تیار رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور چھریاں ان جانوروں سے چھپا کے رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ وقالا، اور مزید یہ فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی جانور ذبح کرے تو تیزی سے ذبح کرے، جلدی سے اس کی جان نکال دے، اس میں دیر نہ کرے۔ ایسی چھری سے ذبح کرنا کہ جو تھوڑا وقت لے گی، جس میں جانور کو تکلیف زیادہ ہوگی، تو اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ دو روایتیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمیں بڑا خوبصورت سبق دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمیں جانوروں کے حقوق کا درس دیتے ہیں اور ہمیں ان پر شفقت کرنے، ان کی کیفیات کا خیال کرنے اور ان کے ساتھ اچھے سے اچھا رویہ رکھنے کا درس دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں اور حضور کی شفقتوں کا صدقہ جانوروں پر ہمیں بھی شفقت کرنے کی توفیق نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میں قربان جاؤں، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے۔ تعلیمات سن لیں تو بھی یہی کہیں گے، انداز دیکھ لیں تو بھی یہی کہیں گے، احادیث سن لیں تو بھی یہی کہیں گے، اور آپ کی نگاہ کا کمال سن لیں تو بھی کہنا بندے نے، ایمان والے نے یہی ہے کہ کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی سبحان اللہ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، جو حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے الوفاء باحوال مصطفیٰ میں لکھی ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیت مبارکہ پڑھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا،
اور پوچھا حضور اس کا معنی کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ، میں قربان جاؤ. آپ دیکھیں تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں پوچھ ہی اس لیے رہا تھا کہ اندازہ ہو جائے کہ مجھے جو ہے بھوک لگی ہوئی ہے. تو میں نے پوچھا تو حضور نے فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. اور پھر جب حضور ساتھ لے کر گئے پھر دودھ کا پیالہ آیا، اصحاب صفا نے بھی جو ہے وہ اس کو پیا، 70 سے یہ بھی پیا، اور پھر آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجا دیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ایک تو آیت کریمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جواب دیا نا وہ یوں کہ تمہیں لفظوں میں بتایا جائے یا کر کے دکھایا جائے. پھر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کر دکھایا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہمارے رب نے ہمیں جو شان عطا فرمائی ہے اور ہمیں جو نگاہ بصیرت عطا فرمائی ہے وہ لوگوں کی صرف مرادوں کو نہیں دیکھتی، ان کے دلی جذبات کو بھی دیکھتی ہے. ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ ہی آ جاؤ، لیکن ہمارے ساتھ آؤ تو پھر ذرا کشادہ دلی کے ساتھ آؤ، ہم تمہیں دیں گے، دینے والا بنائیں گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے ہاتھ میں بھی پیالہ تھمایا تھا نا، انہی سے فرمایا تھا نا اب جب ہمارے ساتھ ہو تو پھر ظرف بھی بڑا رکھنا ہے، پھر دینے والے کے ساتھ ہو تو دینے والے بن بھی جاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روایت میں جو آپ نے فرمائی، صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس جب پیش کیا کرتے تھے پیالہ تو پھر اپنے پنجوں پر کھڑا ہو کر دیکھا بھی کرتے تھے کہ کتنا باقی رہ گیا. یعنی بھوک کا ایک عالم جو ہے، حالانکہ اسی روایت میں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے صدیق اکبر بھی گزرے تھے، فاروق اعظم بھی گزرے تھے، لیکن ان کا گزرنا الگ تھا. یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ ہے، اور جب یہ کرم فرما رہے ہیں تو اب دیکھیے کہ بھوک بھی کس زور کی ہے کہ اور لوگ پی رہے ہیں تو یہ پنجوں کے بل کھڑے ہو کر پیالے کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کچھ چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھوک مٹانی تھی تو عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لگنے کا بھی ذرا خوب اہتمام فرمایا کہ ذرا اور چمک کر لگ جائے تو پھر پتہ چلے کہ جو مصیبت دور ہوئی ہے بھوک کی وہ کتنی عظیم دور ہوئی ہے. پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مبارک انداز کو دیکھیے کہ غم خواری کرنا صرف کر کے نہیں دکھایا بلکہ غم خواری کرنا سکھایا بھی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ جاؤ دیگر اہل صفہ کو بلا کر لاؤ، ظاہر ہے صرف آپ ہی بھوک کی وجہ سے آزمائش میں نہیں ہیں، اور لوگ بھی ہیں. غم خواری آپ کی بھی کر دی جائے گی لیکن آپ کے ساتھ والوں کو بھی محروم نہیں رکھا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی تو اصحاب صفہ میں سے تھے. تو یہاں دیکھیے کہ یہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا بادل ہے، یہ جا جا کر سیراب کرتا ہے. اور اگر کوئی آ جائے تو پھر یہ اس کنویں کی مانند ہے کہ جس سے جتنا پانی لیا جاتا رہے، جتنا لوگ ہے اتنا ہی زیادہ بڑھ بڑھ کر ملتا رہے. یہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جود و سخا کا بھی فیضان ہے. اور عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی نگاہ عنایت سے لوگوں کی جن مشکلات کو ملاحظہ فرما لیا کرتے تھے، جس کو آپ کہہ رہے تھے کہ کیفیت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بھانپ لینا، سمجھ لینا اور پھر اس کی مشکل کشائی کر دینا، یہ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نمایاں امتیاز ہے. سلمان بھائی وہ روایت میں آپ ہی سے سننا اچھا لگے گا، وہ جو ایک بچی کے پیسے گر گئے تھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی توجہ فرمائی تھی اس پر، اور کیا دیکھ کر معاملہ جانا اور پھر کہاں تک جا کر اس کی مشکل کشائی فرمائی. اللہ اکبر. میں تفصیل سے اس کو سناؤں گا اور یہاں میں شعر سناؤں گا. جو واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت ابو ہریرہ والا، اس میں اعلیٰ حضرت کا شعر زیاد نیاز بھائی سنائیں گے، میں نیازی صاحب کا شعر سناتا ہوں. آپ نے کہا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے یہ منظر بھی آنکھوں سے کہ 70 پینے والے ہیں اور 70 پینے والے ہیں اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، کوئی نہیں محبوب بھی ایسا واللہ، کوئی نہیں
محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں محبوب بھی ایسا. ایک بات سن کے مزہ آ رہا خالد بھائی, ایک بات سن کے نہیں سوچ کے. آپ دیکھیں قیامت میں جب کہا جائے گا اقرا کتابک, بھئی جو بولتا رہا ہے ذرا پڑھ کے سنا. تو انشاءاللہ ہم جب یہ اس دن کی بات کریں گے, جو ابھی آج کا دن ہے, اور اس وقت کی جب وہ باتیں آئیں گی تو اس میں پھر یہی آئے گا کوئی نہیں محبوب بھی ایسا جیسا شاہ والا ہے کوئی نہیں. اللہ پاک کی محبوب کی نگاہ عنایت پڑھ کے یہ اللہ پاک کیا کرم ہو گیا تو بیڑا کیا ہو جائے گا, پار ہوگا انشاءاللہ. اعلیٰ حضرت کا بھی شعر ہے, زید نیاز بھائی سے سنتے ہیں. جی. کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ, کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر, جس سے صاحبوں کا دودھ سے وہ پھر گیا. اللہ 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 یہ علو خاص عبدیت رضا. اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا. اللہ اللہ یہ علو, اللہ اللہ یہ علو, اللہ اللہ یہ علو خاص عبدیت رضا. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا, بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. اللہ 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 اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بہت پیارا کلام ہے یہ. اس میں ایک اور بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو کیا کلام لکھا ہے. سبحان اللہ. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں. میں یہاں عرض کروں, آپ دیکھیں جب عنایتیں ہیں تو لکھا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام. اور جب دشمن ہے تو پھر حضور شاہد الوجوہ پڑھ کے یوں ہاک ڈال کے سورہ یاسین پڑھتے پڑھتے جہاں نکلے ہیں. دیکھنے والا دیکھ کے دکھائے, ڈھونڈنے والا ڈھونڈ کے دکھائے. اور یہ بھی ایک شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیا دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں امام علیہ السلام. جی. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, میں کنکریاں وما رمیتا اذ رمیتا ان اللہ رما والی کنکریاں. اللہ اکبر. میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھی وہ, جن سے اس نے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا, جن سے اس نے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا. اللہ 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 اکبر. میرا جی چاہ رہا میں اسی بحر اور اسی لہر میں ایک جو ہے پنجابی شعر پیش کروں. خالد بھائی, زید نیاز بھائی کی اجازت سے آپ ہے تو اللہ پاک رحمت فرمائے. نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہوگا, غیب اندھیرا. نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے نور ازلی چمکے آتے غیب اندھیرا ہو گیا. طیبہ والا تھا تھا سویرا ہو گیا. طیبہ والا آ
रसूल अल्लाह। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का फैजान हम सबको नसीब फरमाए। अभी कॉल कुछ लेते हैं आपकी, फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरा नाम हामिद रज़ा तारी है, शेखुपुरा से। तो आला हजरत का कलाम सुनना चाहता हूँ। वहाँ क्या जूद व करम शाह बता तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे जी। ये वाला कलाम सुना दे। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी। या मरहबा। आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। सलमान भाई क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं? सैयद अरसलान शाह कराची से बात कर रहा हूँ। बराए करम एक कलाम सुनवाते हैं। जो लम्हे थे सुकून के वो मदीने में गुजार आया। हाय सुभान अल्लाह। क्या बात है शाह जी, आपकी आबाद रहें, खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत प्यारे हमारे मदनी चैनल के डायरेक्टर हैं सैयद अरसलान शाह साहब, अल्लाह बरकत दे। मैसेजेस भी लेता हूँ जी। ये कह रहे हैं कि जी आतिफ भाई को सिलसिले में देख के बहुत अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, वल्लाह यकीन माने आप। ठीक है जी। याफूर भाई हैं लाड़काना से, और आका के दीवाने हैं, ये कलाम इनको सुनना है। ठीक है जी। कुछ कॉल शामिल करते हैं और जी। फरमाइश हमारी ये है कि सरकार सुनते हैं और जवाब भी देते हैं और बहुत कुछ अदा करते हैं। सही कह रहे हैं सलमान भाई, जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकार ने ऐसा दिया कि हमें अपने हैसियत का अंदाजा भी नहीं कि सरकार ने इतना अता किया। पिछले 2013 की बात है, सरकार ने मैं काम पे होता, मेरी वाइफ जो ना पढ़ती थी दरूद पाक पढ़ती थी, और ऐसी जब मैं काम पे से वापसी आया हूँ रजब के शाबान के दिन थे कि ऐसी खुशबू महकी मेरे घर में, ऐसी महकी कि वो खुशबू आज तक जो ना हमारे सांसों में बरकरार है। सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। दो आलम में है जिस पर करम फरमाते हैं, फिर उसका दर खोल देते हैं, अता भी फरमा देते हैं, नवाज़िश हुजूर फरमाने वाले हैं। वाह भाई वाह, क्या बात है। अल्लाह आपके सदके हम पर भी करम फरमाए, आमीन। आगे चलते हैं जी। मदीने के वालिद आलम के दाता कलाम सुनाएं। उमर भाई हैं चिन्योट से मैसेज कर रहे हैं जी। ये तोबा कमालिया से मैसेज है। वाह सुभान अल्लाह। कलाम सुनना है इनको, सारे पढ़ो दुरूद आज सरकार आ गए। मरहबा। पंजाबी में मैसेज लिखा हुआ है जी, उर्दू जबान, और वो भी किसमें? पंजाबी में। उर्दू जबान में पंजाबी। अच्छा। हाँ जी। जबान पढ़ने, जबान बोलने का ना तरीका होता है और उसका एक एक्सेंट होता है। लिखा तो जा सकता है लेकिन बोलने का क्या होता है, उसका अपना तरीका होता है। ठीक है, चलें भारत आगे चलते हैं। ये कुछ जबानों बयान का प्रोग्राम हमारा नहीं है, आगे चलते हैं जी। वैसे ये पूरा इल्म है, एक जबान हो बयान, इल्म बयान। जिन्होंने इल्म बलागत पढ़ रखा है वो ये जानते हैं, इल्म मानी, इल्म बयान, और तीसरा है इल्म बदी। जिन्होंने थोड़ी सी भी बलागत पढ़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो याद होगा उनको भी। आगे चलते हैं, चले कुछ कलाम सुनते हैं ज़ैद नियाज़ भाई से। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं। ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल वरा आ गए हैं, खैरुल वरा आ गए हैं। बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, बड़े औज पर है मेरा अब मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा आ गए
چار سور ہیں متوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں اٹھی چار سور ہیں متوں کی گھٹائیں معطر معطر ہے ساری فضائیں ساری فضائیں خوشی میں یہ جبریل نغمے سنائے وہ شافع روزے جزا آ گئے ہیں یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستان ہے کہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ ہے دامن پسارے ہوئے سب زمانہ ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم ہو تیرے در پہ تیرے گدا آ گئے ہیں یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا واہ کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا نہیں سلطا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سلطا
فتحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. یا مرحبا. آئیے آپ کو میلاد شریف کے حوالے سے ایک ویڈیو کلام بھی سناتے ہیں. آئیے دیکھیے. سحر کا وقت تھا اور پیاری کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کی منبر سے، اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے. میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، میرے لجپال آئے. مبارک ہو مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا، سرور کی آمد مرحبا، سردار کی آمد مرحبا. ہو مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو. مبارک اہل ایمان عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی. ہو گئی قسمت درخشاں، ہو گئی قسمت درخشاں عید میلاد النبی ہو. مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی. انشاءاللہ آج عیدی میں ملے گی مغفرت، ہے جبھی شیطان پریشان، ہے جبھی شیطان پریشان عید میلاد النبی ہو. مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، سرکار کے میلاد کی، سرکار کے میلاد کی. چار جانب دھوم ہے سرکار کے میلاد کی، سرکار کے میلاد کی. جھومتا ہے غیر مسلمان، جھومتا ہے غیر مسلمان عید میلاد النبی ہو. مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی. میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، میرے لجپال آئے. مبارک ہو مبارک آج آئے سب سے آخری نبی ہو، مبارک آج آئے سب سے آخری نبی. عرش پر چاروں طرف صلی اللہ کی دھوم ہے، ماہ ربیع الاول آیا، رب کی رحمت ساتھ ملایا. وقت مبارک رات سہانی، صبح کا تڑکا ہے نورانی. پیر کا دن تاریخ ہے 12، فرش پہ چمکا عرشی تارا. آج کی رات برات رچی ہے، آمنہ کے گھر دھوم مچی ہے. گھر میں حوریں در پہ ملک ہیں، جن کی قطاریں تاب فلک ہیں. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، شور مچا ایک صلی اللہ کا. صلی اللہ محمد، صلی اللہ محمد. ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، شور مچا ایک صلی اللہ کا. رو وہ اٹھی گرد سواری، پیدا ہوئے محبوب باری. رحمت عالم نور مجسم، رحمت عالم نور مجسم.
मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अर्श पर चारों तरफ सल्ले अला की धूम गए, आ गए हैं नूरे यज़दा, आ गए हैं नूरे यज़दा। ईद मीलादुन नबी हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी, हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी। ईद मीलादुन नबी का वास्ता तार को, ईद मीलादुन नबी का वास्ता तार को। बख्श दे ए रब्बे रहमा, बख्श दे ए रब्बे रहमा। ईद मीलादुन नबी हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी, हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी। तुम भी उठो अब वक्त अदब है, जिक्र विलादत शाह अरब है। तख्त है उनका, ताज है उनका, दोनों जहां में राज है उनका। ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सारे उन्हीं का मुंह तकते हैं। शाह गदा है उनके सलामी, फख्र है सबको इनकी गुलामी। काबे की जीनत इन्हीं के कदम से, तैबा की रौनक इन्हीं के कदम से। काबा ही क्या है सारे जहां में, धूम है इनकी कौन मकाम है। आमिना बी को लाल मुबारक, आमिना बी को लाल मुबारक। दाई हलीम अकबाल मुबारक, तुमको खलीलुल्लाह मुबारक, तुमको ज़बीहुल्लाह मुबारक। दान करो कुछ जश्न है भारी, दर पे खड़े हैं सारे भिखारी। दर पे हैं हाजिर अपने पराए, आपके दम से आस लगाए। हम तो पुराने कमीन है तरके, नाम लिखे हैं पिदर मादर के। चश्मे करम लिल्लाह इधर गो, चश्मे करम लिल्लाह इधर गो। सालिक खस्ता पर भी नजर हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी, हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी। मेरे सरकार आए, मेरे दिलदार आए, मेरे गमखार आए, मेरे लजपाल आए। मुबारक हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी, हो मुबारक आज आए सबसे आखिरी नबी। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, रहबर की आमद मरहबा, सरवर की आमद मरहबा, सरदार की आमद मरहबा मरहबा मरहबा। या मरहबा। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा इनिशिएटिव था। और आपने देखा कि कलाम ऑडियो भी आप सुन रहे हैं और साथ में उसको साइन लैंग्वेज के अंदर उसकी ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो महबूब पाक खाली हमारी तो नहीं है ना, जिसको सुनाई दे रहा है, जो बोल रहा है, खाली इसी के तो नहीं है ना। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। सदा बेसहारे आनू, दुखा दिया मारे आनू, माड़िया विचारे आनू, सीने नाल लाण वाले आ, अरशां ते जान वाले आ। सुभान अल्लाह। खालिद भाई ने एक वाक़े की तरफ वो इशारा फरमा रखा है, मैं इंशाल्लाह उसकी तरफ आऊँगा। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ आतिफ भाई से हम कुछ मज़ीद जो है वो निगाह मुस्तफ़ा के हवाले से कुछ बातें सुने, फिर इंशाल्लाह उसको भी बयान करते हैं। जी, में गुफ्तगू इतनी खूबसूरत चल रही है निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कुछ हदीस पहले भी जिक्र किए हैं, हदीस पाक याद आई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा, मशहूर हदीस पाक है कि इन्नी अरा माला तरो, कि मैं वो देखता हूँ जो तुम नहीं देखते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे के जो क़यामत के मामलात हैं उनको भी जानते हैं। और इस हदीस पाक का दूसरा जुज़ है कि व अस्माउ मा ला तस्माउन, मैं वो सुनता हूँ जो तुम नहीं सुनते। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कुछ देखते हैं जो आम इंसानों को नज़र नहीं आता। नॉर्मली जब कोई देखता है तो देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सामने हो, वो नज़र भी आ रही हो, हिस्सी चीज़ भी हो, अगर पीछे देखना है तो मुड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह का कमाल ये है कि किसी चीज़ को देखने के लिए किसी चीज़ की कोई शर्त नहीं है, जैसे चाहते हैं जब चाहते हैं वो देख लेते हैं। मौलाना जमीलुर रहमान रिजवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक शेर है ना
کہ روبرو مثل کفے دست ہے دونوں عالم. روبرو مثل کفے دست ہیں دونوں عالم، کیسی پر نور ہے چشمان رسول عربی. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حدیث پاک جو بھی عرض کی ہے اس کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں تو طرز میں بھی ہونا چاہیے بھائی، آپ کلام بھی پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ اس کو سنائیں، طرز میں سنائیں. اس کو نہیں سنائیں گے میں سنا دوں، آپ مجھے کہہ سکتے ہیں، میں حاضر ہوں. خادم تو دیکھیں حاضر، خالی جگہ دیکھیں کیا کر دی ہے خالد بھائی، پر کر دینی ہے. سبحان اللہ. روبرو مثل کفے دست ہیں دونوں عالم، روبرو مثل کفے دست ہے کیا دونوں عالم، کیسی پر نور ہے چشمان رسول عربی، کیسی پر نور ہے چشمان رسول عربی، کیسی پر نور ہے چشمان رسول عربی. سبحان اللہ. اس حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. علامہ خفاجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ اس میں جو ما ہے نا، انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھتا ہوں، تو یہ جو ما ہے یہ عمومیت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر خصوصیت ہے، اور خصوصیت ایسی ہے کہ اللہ رب العزت نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان چیزوں پر مطلع فرمایا جو آپ کے علاوہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے ان پر مطلع نہیں فرمایا. جیسے جنت کو دیکھ لینا، پوری جنت کی سیر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند لمحوں میں معراج کی رات کی. دوزخ کی سیر کر لینا، اور فرشتوں کا علم، رب کریم عز و جل کا دیدار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ السلام کا اللہ رب العزت کو دیکھ لینا. قیامت کے بعد کے معاملات، وہ حدیث پاک مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ قبرستان سے گزر رہے تھے تو دو قبروں کو دیکھا کہ، اور ایک شاخ توڑی اور جو ہے وہ قبر پر رکھ دی، اور فرمایا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک چغل خور تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. یعنی قبر کے اندر کے معاملات بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرماتے ہیں. اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائی ہیں. تو ایک اور مولانا جمیل رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر. سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر، یہ نور نظر، یہ چشم بصر، یہ علم و حکمت کیا کہنا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ فیض ہمیں بھی عطا فرمائے، اور اس نگاہ فیض کا حصہ اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی کیا بات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور کی آنکھوں کی بات کریں، حضور کی جو ہے وہ زبان مبارک کی بات کریں. یہ شعر بھی طرز میں ہونا چاہیے، ویسے سبحان اللہ ہونا چاہیے. ہو جائے تو مدینہ مدینہ. سبحان اللہ. زید نیاز بھائی بھی ہیں نا جی، کیا خیال ہے زید نیاز بھائی، کیا خیال ہے؟ کون سا پڑھا رہے ہیں آپ جی؟ کون سا شعر جو ابھی پڑھا ہے عاطف بھائی نے؟ کیا کہنا والا. سبحان اللہ. سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہاں جی، ہر غیب عیاں ہیں سینے پر، یہ نور نظر، یہ چشم بصر، یہ علم و حکمت کیا کہنا. سنائیں گے. سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر، سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب عیاں ہے سینے پر، یہ نور نظر، یہ چشم بصر، یہ نور نظر، یہ چشم بصر، یہ علم و حکمت کیا کہنا. سبحان اللہ، کیا زبردست، ماشاءاللہ طرز میں ملا لیا ہے آپ نے اس کو، اور اچھا ہو گیا ہے. مرحبا، جو ہو گیا ہے خالد بھائی بہت اچھا ہو گیا، بلکہ بہت اچھا ہو گیا ہے ماشاءاللہ. آگے میرا خیال ہے ہم جو ہے وہ چلیں اس واقعے کی طرف جو خالد بھائی نے اشارہ کیا تھا.
یہ حضرت امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 درہم تھے. ایک دفعہ کی بات ہے کہ آپ کے پاس 10 درہم تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا بیچنے والے کو دیکھا. فاشترى منہ قمیصا ب4 دراہم. تو حضور نے اسے 4 درہم دے کر اس سے قمیض خرید لی اور اس کو پہن لیا. ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کو جنتی لباس عطا فرمائے، آپ یہ مجھے عطا فرما دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص ان کو عطا فرما دی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ جو ہے وہ دکان پر تشریف لائے اور اس سے جو ہے وہ 4 درہم کی قمیض ایک اور جو ہے وہ خرید لی. آپ نے اس کو ذبیحًا فرمایا، پہن لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بچی جو ہے وہ بیٹھی رو رہی ہے، رستے کے کنارے بیٹھی رو رہی ہے. تو حضور نے اسے دیکھ کر کے فرمایا کہ تجھے کس شے نے رلایا ہے بیٹی، کیوں رو رہی ہے؟ تو اس نے عرض کی حضور میں جو ہے وہ ایک نوکرانی ہوں اور میں گھر سے نکلی ہوں، 2 درہم لے کے نکلی ہوں، آٹا لینے کے لیے آئی تھی، لیکن وہ 2 درہم میرے گم ہو گئے ہیں، اس لیے میں رو رہی. تو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو 2 درہم تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو عطا فرما دیا. آپ کچھ دیر بعد دوبارہ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بچی بیٹھی پھر رو رہی. تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ بیٹی کیوں رو رہی ہو؟ وقد اخذت درہمین، تمہیں 2 درہم چاہیے تھے، وہ بھی میں نے دے دیے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے عرض کی حضور میں بڑی دیر سے گھر سے نکلی ہوں، اب مجھے خوف دل میں ستا رہا ہے کہ میں گھر جاؤں گی تو میرے مالک مجھے جو ہے وہ ڈانٹیں گے کہ تو اتنی دیر لگا کے آ گئی، شام پڑ گئی ہے. حضور نے فرمایا چل بیٹی میں تیرے ساتھ چلتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جو ہے وہ اس کے جو مالک تھے ان کے گھر پر آ گئے. تو آ کر کہا السلام علیکم. امام طبرانی فرماتے ہیں فعرفوا صوتہ، انہوں نے محبوب پاک کی آواز کو پہچان لیا کہ آج آمینہ کا لال ہمارے گھر کی دہلیز پر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہماری بھی تمنا ہے پنجابی میں شعر پڑھوں. سبحان اللہ. کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز انہوں نے سنی. آپ نے دوبارہ سلام کیا، 6 بار سلام کیا تو وہ جواب دیتے ہوئے جو ہے وہ باہر آئے اور آ کر کے سلام کا جواب تاخیر سے دینے کی جو انہوں نے بات بتائی وہ یہ تھی کہ حضور آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے تھے اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ہمارے لیے سلامتی کی دعا فرماتے رہیں، میں قربان جاؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ آیا ہوں گی، ڈر رہی تھی کہ آپ اس کو جو ہے وہ ڈانٹیں گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ الفاظ ہیں اس کے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ کوئی مفہوم میں نہیں بتا رہا، یہ ابھی جو بتانے جا رہا ہوں یہ الفاظ ہیں اس کے. انہوں نے کہا کہ حضور آپ چل کر جو ہمارے گھر پر آ گئے ہیں نا تو آپ کے چل کے آنے کی برکت سے ہم اس کو آزاد کر دیتے ہیں. آپ چل کے ہمارے گھر آ گئے، میں قربان جاؤں. آپ یہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیکھنا، دیکھ کر کسی کا درد جو ہے وہ محسوس فرمانا، اس کو محسوس کر کے اس کی پریشانی کو حل جو ہے وہ فرمانا، اس میں ہمارے لیے جو ایک سیکھنے سمجھنے کی بات ہے نا. ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان ہے، ہم کیا کہتے ہیں ٹسوے بہار ہے، ڈرامے کر رہا ہے، بھی تم کلّا پریشان ہے تیار کوئی بندہ پریشان ہے، بھائی آپ کو یہ اکیلے پریشان ہے، ہر بندہ ہی پریشان ہے. ارے بھائی ہماری پریشانیاں سنو گے تو اپنی پریشانیاں بھول جاؤ گے میاں. تو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنی پریشانیاں اس کو سنانے کی؟ آپ نہ ہی سنائیں، چھپا لیں اس کو. اور اگر کوئی روتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اس کو یہ کہنا کہ یہ مکر کر رہا ہے، یہ ڈرامے کر رہا ہے، یہ یوں کر رہا ہے، یہ وہ کر رہا ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہم مسلمان ہیں. کل رات کو نگران شورا نے بڑی پیاری بات کہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی اور فرمایا کہ امت مسلم جہاں پر بھی ایمان والے مسلمان ہیں تو جب بھی کسی کو تکلیف پہنچے گی تو اس کا دکھ جو ہے وہ محسوس کیا جائے گا. اور ہم اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا ہے کوئی تکلیف میں ہے، تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں.
یا کم از کم اس کے لیے دعا تو کر دیں خالد بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جہاں ہم سن رہے ہیں، حضور کے فضائل و کمالات معجزات کا بیان سن رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور اوصاف جو اعلیٰ ہیں، جنہیں اوصاف حمیدہ کہا جاتا ہے، ان سے ہم کیا حصہ حاصل کر رہے ہیں. بار بار سنتے رہنا انشاءاللہ یہ بھی فائدہ مند رہے گا، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت تو اپنے غلاموں کی طرف ہے، اور آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انور میں موجود ہیں، وہاں سے بھی اب اپنے غلاموں کی بگڑیاں بنا رہے ہیں. سلمان بھائی، نگاہ مصطفیٰ کا ہی عنوان ہے، اور میں اس پر ایک اور چیز شامل کرنا چاہ رہا ہوں، ایک اور پہلو ہے، کچھ بات اس پر بھی ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ محبت پانے کے خواہش مند افراد کیسے رہے ہیں. نگاہ مصطفیٰ ہی ہے نا، لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظر ہماری طرف اٹھ جائے گی تو ہمارے بگڑے کام بن جائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت پانے کی لوگ خواہش کرتے. اب یہ دیکھیے، اسی خواہش نے تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قصیدہ بردہ شریف لکھنے پر مجبور کیا. یعنی ایک درد تھا کہ میں یہاں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ لکھ دوں. ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میری طرف متوجہ ہو جائے اور میری بگڑی بن جائے. اب ہوا کیا، امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ جو آج ہم نئے انداز میں ایک آواز سنتے ہیں، حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے، یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت رہی ہے. وہ نگاہ مصطفیٰ پانے کے لیے اپنے سارے دکھ، اپنے سارے غم، اپنا سارا درد دل اور سارا حال دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کر دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ، میں یوں ہوں، میرے حالات یوں ہیں، اور اب جو ہے مجھ سے کچھ بن نہیں پا رہا ہے، اب میں نے وہ کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں، اب ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہماری بساط میں کچھ نہیں ہے. ہاں، ہمارے پاس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آستانہ دکھایا ہے کہ دکھ درد سے اگر خلاصی چاہو تو پھر اس دربار میں آ جاؤ. تو یا رسول اللہ، ہم نے اپنی توجہ کا مرکز و محور آپ کو بنایا ہے، آپ کی طرف متوجہ ہو کر ہم اپنے دکھ کہہ رہے ہیں، اپنے غم سنا رہے ہیں، اب آپ کرم فرما دیں. پھر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب پڑتی ہے تو آپ دیکھیے امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فالج دور ہوتا ہے. یہی تو وہ نگاہ عنایت ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں تو بات کر رہے ہیں، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا تو کیا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. لیکن جب وہ نگاہ لطف مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پڑ جاتی ہے نا، تو پھر جاں میں جاں آ جاتی ہے. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں بھی کہتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. وہ نگاہ عنایت مل جائے تو ساری بگڑیاں بچ جائیں. میرے علی شاہ صاحب نے تو وادی ہمراہ میں دیکھا تھا نا، پھر وہ کیسی تڑپ بڑی کہ لو مخت و مخطط برد یمن، من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن، دو میٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، جو ہمراہ وادی سن کریاں. کہ وہ نگاہ جب پڑی تو ایسا اشتیاق بڑھا، ایسا اشتیاق بڑھا کہ پھر محشر میں بھی اس نگاہ کی جو ہے وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب ہے. صحابہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا نا، یا رسول اللہ علیہ السلام، دنیا میں تو پریشان ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، آپ کی نگاہ ایک کرم لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں. یا رسول اللہ، قیامت میں کیا ہوگا، کہاں ڈھونڈیں گے آپ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی امت پر کرم فرمانے والے ہیں، تو فرما دیا حوض پر یا پل صراط پر یا پھر میدان عمل پر ملو. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنی غلاموں پر نگاہ کرم اور دریائے کرم جو ہے وہ فرماتے ہیں، جو نگاہ کرم خاص اپنے غلاموں پر فرماتے ہیں، اور تڑپ ہو تو وہ عطا فرماتے ہیں. نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں، لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو حضور کی نگاہ عنایت عطا فرمائے. غلاموں پر یہ کرم ہوتا ہے نگاہ عنایت والا، دشمنوں پر تو اس پر پھر جو دشمنوں کا حال ہے وہ پھر دشمنوں کا ہی حال ہے، روب ہے پھر وہاں پر. ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام. تو اللہ ہمیں وہ حضور کا وہ غلام بنائے ایسا کہ جس پر حضور کی میٹھی نگاہ پڑ جائے. لکھنے والے لکھ گئے ہیں اور صحیح کہہ گئے ہیں کہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں، کریم کا در کھلا ہوا ہے، بھرے خزانے بتا رہے ہیں. آ جائیں یہاں پر، غلام بن کر آ جائیں، طلبگار بن کر آ جائیں،
جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں لے کر، سنتیں اپنا کر، حضور کی اداؤں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالق کائنات کی یاد کو دل میں بسا کر کے آ جائیں تو بھرے خزانے لٹا رہے کرم کا چھینٹا پڑے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو حضور کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سلام پڑھتے ہیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، سر کو جھکا کر یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاگنے کے وقت آنا، کلمہ طیب پڑھانا، مکر شیطان سے بچانا، مکر شیطان سے بچانا، اور پھر سینے لگانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جشن آمد رسول اللہ، اللہ بی بی آمنہ کے پھول،